بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جو تھا وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑا گہما گہمی کا دن تھا، اور ہنگامہ خیزی جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور ہم انہی ایشوز کے اوپر بات کریں گے جو آج سارا دن پاکستان کی خبروں میں رہے، جن میں نمبر 1 کے اوپر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں کو اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں قرار دے دیا ہے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کہاں پہ ہوگا، کس کے پاس ہوگا، تحریک انصاف کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک جو درخواست تھی ان کی وہ مسترد کر دی گئی، اور پشاور ہائی کورٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنا اسٹے آرڈر واپس لے چکی ہے۔ تو ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب حسنات ملک صاحب نے، کورٹ رپورٹر ہیں، پاکستان کے معروف صحافی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سید فیصل شکیل بخاری یہ بھی صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، پولیٹیکل رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور نور اللہ صاحب جناب آپ بھی صحافی ہیں اور آپ بھی کسی تعارف کو محتاج نہیں ہیں۔ دیگر سیاسی کچھ زومۂ کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حسنات ملک صاحب، یہ آپ کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت سیاسی میں ایک ماحول ہے، انتخابی ماحول ہے، اور اس میں اپنے مخالفین کو اسی طرح آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، تو کیا یہ آپ کو محض ایک سیاسی بیان بازی ہی ہے یا اس میں واقعی کوئی حقیقت کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اشرافیہ کی نمائندہ جماعت ہے؟ اور سوال تو ویسے یہ بھی بنتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی بینک میں مینیجر ہیں۔ دیکھیں جی، یہ الیکشن تقریباً اب 1 مہینہ سے تھوڑا ٹائم زیادہ رہتا ہے، ہر پارٹی نے اپنا نیریٹو دینا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ان کی جو کمپین، انہیں بھی اندازہ ہے کہ پنجاب میں آنا ہے تو انہوں نے کوئی الٹرنیٹ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، تو پی ٹی آئی اور نون لیگ ان کے مقابل ہیں، تو وہ ایک ایسی بات کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو ہیٹ کی سیاست کے خلاف ہیں، ہم ٹالرنس چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے جو سوشل میڈیا پہ سیاسی لوگ ایک دوسرے سے جو سیاسی سپورٹر جو ورکر ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم اس چیز کی، ہم اس سیاست کے مخالف ہیں۔ تو یہ ایک بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ان جماعتوں سے۔ ہم دیکھیں تو میں کچھ ججز سے بھی جو کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے فیصلے تینوں جماعتوں کے خلاف آئے ہیں، کرتے ہیں ہم، لیکن جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے فیصلے کیے ہیں تو ہمیں اتنا سخت ٹف ٹائم نہیں ملتا جتنا کرٹیسائز نہیں کیا جاتا، کرٹیسائز یا اس سے زیادہ ایک کمپین یا وہ اس طرح جس طرح نون لیگ یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن پنجاب میں میرا خیال ہے کہ ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ڈائنامک پنجاب کے بڑے چینج ہو چکے ہیں، اور یہ صرف ایک بات کر کے آپ کہیں کہ جی پنجاب کے لوگوں اور پنجاب کی یوتھ کو آپ گرویدہ کر لیں گے، بڑا مشکل ہے۔ آپ کو جو ہے وہ تقریباً 4-5 سال یہاں ٹھہرنا پڑے گا پنجاب میں، اور ہر جگہ جا کے ایک تو سمجھنا ہوگا کہ وہاں کی جو یوتھ ہے، وہاں کے لوگ ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ نہیں، ایک یہ بھی دیکھیں نا، جو پیپلز پارٹی کو جو مشکل زیادہ پیش آ رہی ہے کہ جو سپیس اس کی تھی وہ تو دوسری یعنی پاکستان تحریک انصاف لے گی آلموسٹ، تو جو نون لیگ ہے وہ تو موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کے بعد اس کے حالات کچھ ذرا مختلف ہیں، تو ان کو اپنا ووٹر واپس لینا کہ وہ جو پیپلز پارٹی کی طرف گیا تھا وہ اینٹی نواز ووٹ تھا، تو اینٹی نواز ووٹ اب اگر کہیں پہ جائے گا، اگر بلے کا نشان جس طرح ابھی تک نہیں ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پاپولر پالیٹکس جو ایک ماضی میں رہا ہے ان کا وہ اس طرح نہیں کی۔ اب پنجاب میں جو اب یہ بات کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے، لوگ وہاں برادریاں اور طریقے الیکٹیبلز کی بات بھی ہے۔ پنجاب میں اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے بعد بہت کم الیکٹیبلز ہیں، تو کینڈیڈیٹ بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اب کینڈیڈیٹ آپ وہ لے رہے ہیں جس کا اپنا ذاتی ووٹ نہیں ہے، یا 2000-3000 ووٹ ہے، تو کس طرح جو وہ ہوگا، لوگ زیادہ انڈیپینڈنٹ کی طرف چلے جائیں گے اگر ان کے پاس آپشن نونی استعمال کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ان کو فوکس کرنا ہوگا
اپنا ایک تو یہ ہے کہ سندھ میں جو وہ ایک پرسپشن ہے وہاں بیڈ گورننس کی یا جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ کمپین چلتی ہے ان کے حوالے سے وہ ان کو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. کرپشن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بات آتی ہے اور بیڈ گورننس یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ پنجاب کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے میرے خلاف. نہیں تو اس کا کاؤنٹر کریں نا. ایک تو بات یہ ہے کہ 2013 سے 8 تک جو حکومت تھی اور اس وقت میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو کرپشن کے کیسز چلے اور جس قسم کے ججز نے ریمارکس دیے اور اس وقت ہمارا میڈیا پی ٹی آئی نون لیگ سارے ایک پیج پہ تھے اور پیپلز پارٹی کو جو وہ 5 سال میں جو ایک نیریٹو ان کے مخالف بنا اس سے کے بعد وہ اور اس کا زیادہ نقصان ان کو پنجاب میں ہوا. پنجاب میں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس بیان میں جو باریک کارروائی جس طرح ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے آپ کہ کوئی باریک ہے کارروائی اس میں, کیا باریک کارروائی ہے اس میں؟ اچھا مجھے پاکستان کی سیاست کو اگر میں دیکھوں اوور آل تو جو روش ہے پاکستان کی سیاست میں اس میں سے تو آپ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو اشرافیہ کا الزام دے کے یا کرٹیسائز کر کے اپنے آپ کو خود سے علیحدہ کر سکتے ہیں یا فار دیٹ میٹر آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا کے دیکھیں تو جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے جس قسم کا پیسہ لگانا ہے, اگر بہانہ نہیں ہے تو لگانا جو پیسے ہیں انہوں نے وہ کیا سینکڑوں کی روپے ہوتے ہیں یا ہزاروں روپے ہوتے ہیں یا لاکھوں ہوتے ہیں یا کروڑوں ہوتے ہیں, کتنے میں ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, اوپن سیکرٹ ہے. اور جو سیاست سے اس سے اثر ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, مجھے لگتا ہے لوگوں کا رجحان, لوگوں کے مسائل وہ بھی ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یار وہ تھانے کچہری کا ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ فلاں صاحب جو ہیں صاحب حیثیت ہیں با اثر ہیں تو وہی مسئلہ ہمارا حل کرائیں گے. ایک وشس سرکل سا بن چکا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اشرافیہ کی پارٹی ہے, جی ٹی روڈ کے اوپر ساری اشرافیہ رہتی ہے, تو ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا بلاول صاحب اپنا طریقہ ان کا سوچنے کا دیکھنے کا, تو یہ آپ کسی کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے. نہیں وہ یہ اصل میں ایک ہے, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح اپنے ورکروں کو سینیٹر بنایا, جس طرح وہ اپنے ورکروں کو اوپر لے کے آتے ہیں, ایک طرح سے وہ ورکر ہی ہے جو وزیر اعلیٰ رہا ایک طرح سے, ٹھیک ہے, تو وہ شاید یہ امتیاز کسی اور پارٹی کے پاس ابھی تک نہیں ہے اس طرح سے. ایم کیو ایم کے پرانے دور کی بات اگر کی جائے تو ان کو تو تھا, کی بھی بات کر سکتے ہیں آپ. اچھا وسیم اکرم پلس صاحب جو تھے وہ باوجود اس کے کہ تمام لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے, گھٹنے ٹیک دیے, تو اس کی وجہ تو بہت اور پولیٹیکل تھی نا, اور وجوہات تھیں ہاں اس کی وجہ تو کوئی آپ کو نہیں لگتا وہ نان پولیٹیکل ایشو. ویسے کتنی تعداد ہے ان لوگوں کی جو گراس روٹ سے اٹھ کے جو ہے وہ ایک سینیٹر لیول تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ نہیں, اگرچہ زیادہ نہیں ہے لیکن کہیں سے تو بسم اللہ ہوئی نا. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ جو پاکستان کی سیاست کا جو ایک کلچر ہے کہ وڈی گڈی ہونی چاہیے تھی, چٹا لٹھے والا سوٹ, وہ تو ہے, اس میں ایک دور میں جماعت اسلامی جو تھی, اب تھوڑی سی وہ ادھر نہ ہو جائے چونکہ ایشو اس طرح کا ہے, لیکن جماعت اسلامی میں جو متوسط طبقے کے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے, اور سائیکل کے اوپر بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے ایک, وہ ڈیرہ غازی خان کے, تو انہوں نے کمپین سائیکل پہ چلائی تھی. دیکھیں ایون جو سراج الحق یہ جو مثالیں آپ کریٹ کر رہے ہیں نا, ایکسیپشنز جو آپ کریٹ کر رہے ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں دنیا میں, کسی بھی نظام میں ہوتی ہیں, کسی بھی سسٹم میں ہوتی ہیں. ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے, اوور آل جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں وہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس پیسہ موجود ہے, جنہوں نے الیکشن کے اندر لگانا ہے, اثر و رسوخ رکھتے ہیں, ٹریڈیشنلی یہی ہے. تو اس کو اگر آپ کہیں کہ اشرافی ہے اور خود کو کہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بات نہیں بنتی ہے. جماعت اسلامی کی بھی آپ نے مثال دی, جماعت اسلامی کے اوپر بھی جو تنقید کی جاتی ہے ان کے لیڈران کے اوپر کہ آپ بتائیں نا آپ کے کون سے بزنسز ہیں. سراج الحق صاحب کو چھوڑ دیں, اس میں میرے ذہن میں کوئی ان کے حوالے سے دو رائے نہیں ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, اس طرح کے ان کے کام بھی نہیں نظر آتے, لیکن آپ پیچھے چلتے جائیں
تو دیکھیں تو جو جماعت اسلامی کے لیڈران نے بھی جو اثر و رسوخ اور جو ان کا لائف سٹائل ہے کیا وہ میچ کرتا ہے ان کے ذرائع سے یا دیگر معاملات سے؟ تو آپ کو یہ ہر جگہ نظر آئے گی. پاکستان کے اندر کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں، باقی سارا کچھ نظام وہی ہے. آپ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. مجھے بتائیے، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ایک ٹیچر الیکشن لڑ سکتا ہے؟ ایک انجینئر الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے پاکستان کے اندر وسائل کے بغیر الیکشن؟ تو یہ اشرافیہ والا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی آؤٹ آف کانٹیکٹ ان کا تو کہنے کا مطلب ہے کہ سبھی پارٹیاں نہیں ایسا نہیں ہے. ایک تو انہوں نے جو جماعت اسلامی کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میرا نہیں ایسا خیال ہے. نہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. میں اسی لیے میں جنرلی پھر اگین ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں. جنرلی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے اگر ہم سورس آف انکم دیکھیں تو وہ موجود ہیں. وہ جو اپنے بزنس کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایجوکیشن کے بزنس میں یا دیگر کاروبار میں ہیں تو وہ اس طرح سے موجود ہے. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے وہ اس حوالے سے بالکل ٹھیک ہے کہ جمہوریت کا جو بنیادی ایک فریم ہے وہ ہے گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. تو وہ لوگوں کی اس میں انوالومنٹ، اس میں جو ہم لیک کر رہے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے. وہ پرابلی جو کنٹینیوٹی نہیں رہی ہے، مسلسل انتخابات نہیں ہو سکے ہیں، اس وجہ سے وہ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا. ہاں، پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ جو کوشش کی ہے، خصوصاً سندھ میں، ایون کے پی میں، پنجاب میں، جب وہ اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیتے ہیں، سینٹ میں لے کر جاتے ہیں، جو کم انکم گروپ کا طبقہ ہے اس سے یا جو دیگر ہمارے معاشرے کے طبقات ہیں اس حوالے سے بھی جس طرح سے وہ کنٹریبیوشن ان کو یا ان کی انوالومنٹ انکلوژن کی کرتے ہیں ان طبقات کی، وہ میرے خیال ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور اس حوالے سے دیگر پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے. اور یقیناً انتخابات ہمارے ہاں ایک مہنگی گیم ہے. عام آدمی انتخابات نہ لڑ سکتا ہے. نہیں، یہ تو جنرل الیکشن کی بات ہو رہی نا. ہمارے ہاں تو یہ جو وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے تو وہ کئی وقت آئے ہوئے ہیں الیکشن، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھے ہیں سر. وہ اب کروڑوں کی گیم ہو گئی ہے. تو وہاں پر جو کھانے ہوتے ہیں اور وہ جو جنرل الیکشن ہے اس کا تو سوچا نہیں جا سکتا. لیکن اس میں اگر تھوڑا اگرچہ قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے ہیں کہ آپ کو اخراجات کی ایک فہرست دینی پڑتی ہے، ایک لیمٹ تک رہنا پڑتا ہے. اگر الیکشن کمیشن اگر اس پر عمل درآمد کروانے کے اوپر آئے تو بڑا اچھا ہوگا اگر کروانے کے اوپر آئے. لیکن ان کی اس حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی خود بھی، انہیں اس میں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف اس طبقے کو جو بہت زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، دیگر طبقات کو بھی اس میں شامل کرے، جس میں ٹیچرز ہوں، انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو لے کر آگے لے کر آئیں اور لوگوں کی انوالومنٹ بنے، لوگوں کو لگے کہ یہ ان کی حکومت ہے. یہ تو ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نا ایسا ہو رہا ہے کہیں. یقیناً ہے، جو میں نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی میں ہے، اسی لیے وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ دیگر پارٹیز یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے تو ابھی موقع ہے، ابھی ٹکٹس ایشو نہیں ہوئے ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے جب ٹکٹس ایشو ہوں گے تو ہمارے سامنے پکچر نظر آ جائے گی. ہمیں اچھا اسرار ملک صاحب، یہ جو بات کہنی ہوتی ہے نا کہ ہماری جو جماعت ہے وہ غریب آدمی کی نمائندگی کرتی ہے، اشرافیہ کی نمائندگی نہیں کرتی، اس سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے تو غالباً وہ لنک یہ بنتا ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے یا جس طرح اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے قائدین کو بھی اسی طرح کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو جو لیڈران کرام ہیں تمام پارٹیوں کے، ایون ایم پی اے ایم این ایز، ان کے لائف سٹائل میں اور ایک عام پاکستانی میں غریب آدمی جو وہ ہوتی ہے نا غربت کی سطح کے نیچے والے کی بات نہیں کر رہا میں، ایک عام جو شہری ہے متوسط طبقے کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کے لائف سٹائل میچ ہی نہیں کرتے آپس میں. تو پھر یہ دعوے کیا ہیں؟ یہ بات حقیقت ہے. جب آپ لاہور میں اتنے بڑے گھر میں رہ کے آپ یہ بات کریں کہ دوسری پارٹیاں اشرافیہ کی جماعتیں ہیں، تو آپ کو بھی تو اپنے اداؤں پہ غور کرنا ہوگا اور کنسسٹنٹ رہنا ہوگا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب آ رہے ہیں جب الیکشن ہے تو آپ ایک تقریریں کریں اور ہر ضلع میں جائیں، اس کے علاوہ پھر آپ کہیں غائب ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر رسائی نہیں ہے. سیکیورٹی بھی ایک بڑا ریزن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، بڑا ایشو ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے. لیکن بہت سے ورکر یہ شکایت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی کہ ہمیں ایکسس نہیں ہے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، جو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج اور ہے کہ جب بے نظیر بھٹو تھیں
تو ان کا ایکسس ہر ورکر کا تھا, ہر ایک کے ساتھ ان کی کنٹیکٹ تھا. لیکن اب یہ چیز لیک کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ صرف بات کر کے نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ چیزیں ان کو کنسسٹنٹ ہو کے جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں گے تو تب فائدہ ہوگا. ادروائز بڑا مشکل ہے کہ جب آپ اس طرح کریں. اور پھر سندھ میں جو جس قسم کا رول ماڈل آپ نے دیا ہے اور جس طرح کی صورتحال, اس کا وہ آپ کہتے ہیں کہ میڈیا نہیں ہے, لیکن کچھ پرسپشن آپ کو بہتر کرنی تھی, وہ آپ نے نہیں کی. وہاں جو باتیں نکلیں, تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ. اچھا جی, کیا کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو؟ کچھ تو انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں سنات ملک صاحب نے. تو اب دیکھیں کہ الیکشن ہے اور تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ آلموسٹ جو ہیں وہ میدان میں ہیں. منشور ابھی تک صرف ایک پارٹی کا آیا ہے, وہ بھی اس کے اہم نکات سامنے آئے ہیں, کوئی 10 پوائنٹس آئے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی قانونی چارہ جوئیوں کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی وہ کل کیس ہے جو تاحیات پابندی والا کیس لگا ہوا ہے. بہرحال ایک تلوار تو ہے جو لٹک رہی, تو لیکن وہ لگ نہیں رہا کہ وہ ابھی تک نہ ان کی ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, نہ ابھی تک وہ گراؤنڈ کے اوپر اترے ہیں. تو الیکشن کا ماحول کیا ہے؟ دیکھیے, 2-3 سوال آپ کے سوال میں موجود ہے. ایک تو جو ہم ذکر کر رہے تھے پہلے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ نے سجیسٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنے قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائیں. زبردست سجیشن. اچھا, جب عمل درآمد کروائیں تو پھر وہ عمل درآمد لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو, اس میں تمام پارٹیوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک پھر برتا جائے. دوسری طرف سے سیاسی پارٹیوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں ان کو آپ آبزرو کریں. جو آپ پری پول الیکشنیئرنگ کرتے ہیں, اس میں جتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ پھر بائی دا بک کریں. اور اگر نہیں ہو سکتے تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ جی اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ ہم تھوڑا سا لیگ ورک بھی کرنا پڑتا ہے نا, کہ وہ تو کاغذ تو لا کے دے دیتے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر جا کے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہ یہ فلیکس کتنے کی لگی ہے, یہ جلسے جو ہوئے ہیں اتنے, مطلب وہ میرا خیال ہے سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دوسری سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو گراس روٹس کے اوپر, نچلے لیول کے اوپر سیاسی ورکرز, وہ کلچر جو ہے اس کو پنپنے کی ضرورت ہے, اس کو ان کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت زیادہ ابھی نور اللہ صاحب ذکر کر رہے تھے, میرا خیال ہے کامن مسائل ہیں کہ جو نیچے کی گراس روٹ لیول سے جو ورکر ہے یا جو شہروں کے اندر بھی ورکر ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین ورکرز ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں ٹکٹ دے سکتے؟ پارٹی ان کو پلیٹ فارم سے کیوں نہیں سپورٹ کر سکتی؟ پارٹی ان کے بہاف کے اوپر پیسہ کیوں نہیں خرچ کر سکتی؟ یہ وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر ہے جس کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. خواتین کو تو مخصوص نشستوں کی صورت میں پارٹیاں تو پہلے جب الیکشن کال ہوئے تھے پچھلے سال, تو ٹکٹوں کے جو امیدوار تھے ان سے وہ لاکھ روپے پر ٹکٹ لیا گیا یا پر درخواست کے اوپر, پھر اب دوبارہ ہوئے ہیں تو انہی لوگوں سے پھر دوبارہ پیسے لیے. تو پارٹی نے کیا دینا ہے؟ پارٹی تو لیتی ہیں, یہاں پہ پارٹیاں تو لیتی ہیں پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر, ریٹرن کچھ نہیں کرتی. لیں پارٹی, دیکھیں اگر پارٹی فنڈ نہیں لے گی تو پارٹی آپریٹ کیسے کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو جو ڈونیشنز ہیں وہ پارٹیز کا رائٹ ہے, پارٹیز کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں یہ ڈونیشن دیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو ایون ہینڈڈ بھی کریں نا. اگر آپ کے نیچے ورکرز کام کر رہے ہیں, خواتین کام کر رہی ہیں, تو ان کو تو آپ پاس نہیں پھٹکنے دیتے, ان کو ذرا ڈھول ٹاچوں کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور آج کل تو پھر وہ بھی غائب کر دی ہیں. تیسرا جو آپ کا سوال ہے وہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی سیٹل ہو گئیں. مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کافی ساری چیزیں اپنے تئیں سیٹل کر لی ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, یا ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے, جو کہ ایک اچھی نظیر نہیں ہے ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے لیے. آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک بڑی پارٹی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے متعدد دفعہ الیکشنز کے اندر لڑ کے, آپ کی اکانومی کو بہتر کر کے, لیکن اگر آپ باہر نکل کے لیکن اگر آپ باہر نکل کے یہ نہ کر سکیں کہ آپ کارنر میٹنگز کر رہی ہوں, آپ پریس کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوں,
کیونکہ میاں صاحب کے بیانیے کے حوالے سے ان کے ذہن میں ایک خاص نقطہ نظر موجود ہے کہ مجھے یہ بات کرنی ہے، مجھے یہ بات کرنی ہے اور مجھے یہ بات نہیں کرنی. تو جو مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے تو اس کے لیے پوری پارٹی جو ہے وہ خاموش ہے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن سے چند دن ہی رہ گئے نا جی. اب کتنے 8 فروری کو اگر الیکشن ہونا ہے تو ابھی آج 4 تاریخ ہے، 34 ڈیز رہ گئے ہیں. تو اس جنوری کی 4 تاریخ ہے. 34 دنوں کے اندر اگر آپ باہر ہی نہیں نکلے ہیں تو آپ میسج کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ جو میسج مسلم لیگ نون کے گھر سے نکلے گا، وہ چاہے حمزہ صاحب کے حوالے سے ہو، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہو، بڑے میاں صاحب کے، چھوٹے میاں صاحب کے، ان کے بیانیے کے حوالے سے ہو، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ بیانیے والی جو بات ہے نور اللہ صاحب، یہ اس وقت کون سا بیانیہ یا کون سا نعرہ یا الیکشن کی جو ہے کہ کس نعرے کے اوپر یا کس پروگرام کے اوپر لڑا جائے گا، لوگوں کون سی چیز اپیل اس کریں؟ میں تو جو مستقبل کے لیے پلان ہے، جیسے آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے 3 چیزوں کی بات کی تھی منشور کے حوالے سے، جس میں مین چیز تھی، تو منشور کے بیس پر ہوگا. پیپلز پارٹی نے 10 پوائنٹس کی صورت میں اپنا منشور اناؤنس کیا ہے. جماعت اسلامی سے پہلے اپنا منشور اناؤنس کر چکی ہے. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کا منشور تیار ہو رہا ہے، وہ اناؤنس کر دیں گے. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری پارٹیز کا منشور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آخری وقت پہ تیار کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ تو اس کی ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، منشور موجود ہونا چاہیے، اس پہ کام ہو رہا ہونا چاہیے، اس کو انالائز کیا جانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے ٹائم لائنز کے ساتھ کہ ہم نے اتنی دیر میں یہ ٹارگٹس اچیو کرنے تھے اور ہم نے یہ کر لیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، اس حوالے سے ہونا چاہیے. لیکن جو الیکشن ہے وہ مستقبل کے نعرے پر لڑا جائے گا. اچھا، ایک لوگوں کو خدشہ تھا کہ وہ شاید پچھلی حکومت 16 ماہ کی حکومت، اس میں مہنگائی اور یہ چیزیں، میرا خیال ہے وہ میٹر نہیں کر رہا ہوگا چیزیں. یہ ٹوٹل الیکشن جو ہے فیوچر کے نعروں پر ہوگا اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے. ہم اصل میں نا ماضی کے اوپر تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ماضی پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہم خدشات کا شکار رہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہے کہ یہ ابھی تک ٹکٹوں کے فیصلے کیوں نہیں ہوئے. ٹکٹوں کے فیصلے ہونے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک ڈیڈ لائنز دی ہوئی ہیں اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے نور اللہ صاحب کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ شاید کوئی اور سیریس نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں سب سیریس ہے. میرے خیال میں سب سیریس ہے. آپ دیکھیں، نون لیگ چونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ درخواستیں تھیں جن کا فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے کیونکہ آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے ایک کیس میں ریمارکس تھے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کو کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کنفیوژن یا تو پھیلا رہا ہے یا ان کے رویوں سے کوئی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ان کے رویوں سے میرا خیال، دیکھیں نون لیگ مسلسل جتنے انہوں نے اپنے اجلاس کیے ہیں پارٹی ٹکٹس فائنل کرنے کے لیے، وہ سارے کر رہے ہیں. اچھا، یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ لاسٹ مومنٹ پہ اناؤنس کریں، بجائے اس کے کہ وہاں ایک رفٹ پیدا ہوگی نا. 4 لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، درخواست جمع کرائی ہے ٹکٹ کے لیے، اس میں سے ٹکٹ تو ایک کو ملنا ہے اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کا انتخابی اتحاد بھی ہونا ہے، وہ بھی انہوں نے گنجائش نکالنی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز میرا خیال ہے اپنے ٹائم لائن کے مطابق فیصلے کریں گے، اس میں کوئی ایسا یہ ایشو نہیں ہے. اور جو گراؤنڈ پہ نظر نہ آنے کی بات ہے، اس میں بھی ٹائم ہے. جب 34 دن ہیں الیکشن کیمپین کے لیے، میرے خیال میں آخری 20-25 دن کافی ہوں گے جلسوں کے لیے. اور الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا، ان ساروں کے ذریعے انہوں نے اپنی کیمپین چلانی ہے، اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں. اور وہ وہ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ اپنی کیمپین تیار کر رہے ہیں، اپنے پلان کر رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جو کیمپین کے انداز بھی تو بدلے گئے نا، کیمپین کے انداز بھی بدلے گئے. دیکھیے، کیمپین جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جس طرح یہ منشور کی بات کر رہے تھے، بڑی زبردست انہوں نے ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر بلہ نہیں ہے انتخابی نشان ابھی تک، تو یہ تو ان کی کمپین تو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، ایک طرح سے ذکر ہو رہا ہے. یہ لیک کر رہے ہیں اس میں. سب سے زیادہ جو مین ان کا نیریٹو ہے وہی نہیں پہ چل رہا ہے. کاؤنٹر نیریٹو ہے ہی نہیں. اب نون لیگ کیا نیریٹو دے گی؟ ہاں دیکھیے، مسئلہ یہ ہے، یہ الیکشن ایک دو پوائنٹ ہے ان پہ لڑا جائے. اچھا، ویسے یہ نیریٹو کیسے ہے کہ ان کے پاس بلہ نہیں ہے؟ یہ تو نیریٹو تو نہ ہوا اگر بلہ نہیں ہوگا. اور وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق جس طرح سے الیکشن کرانے تھے، جو انہوں نے خود اپنا آئین دیا ہوا تھا، وہ اس کے مطابق نہیں کرائے. تو اگر آن میرٹ دیکھا جائے تو ان کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا. ہاں، کہیں سے اگر فیور ہو جائے، قانون میں گنجائش ہوتی ہے فیور کرنے کی بھی، اگر اس طرح سے گنجائش میں قانون میں ہو تو انہیں شاید مل جائے گا. میرٹ کے مطابق انہیں بلے کا نشان نہیں ملے گا. جی، سپریم کورٹ وہ چلے گئے ہیں. آپ بات مکمل کر لیجئے، آپ کی درمیان میں بات اچک لی گئی تھی.
میں کیمپین کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کیمپین جو ہے جس طرح آپ منشور کی بات کر رہے تھے کہ یہ کچھ 10 دن 15 دن 20 دن پہلے والی بات نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے 5 سال کے اندر یہ کرنا ہے. پارٹیز اپنی پرفارمنس سے بھی بتاتی ہیں کہ ہمارا منشور یہ ہے, ہم اس کے اوپر کام کریں گے. میاں صاحب کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا بہت زبردست لائزون موجود ہے, وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں, ملک کے اندر جو ہے وہ بزنس اکانومی چلنا شروع ہو جائے. تو کیمپین کا بھی اسی طرح ہی ہے, کیمپین کو بھی آپ نے لے کر چلنا ہوتا ہے. ابھی آپ نے بڑی زبردست مثال دی, یہ بلہ ایک آپ نے مثال دی. بلے کے علاوہ آپ دیکھیں وہ نومینیشن پیپرز کے اوپر, ریٹرننگ افسران کے اوپر کس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کی گئی ہے. اچھا اگر آپ نمبرز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی 2013 کے اندر ریجیکشنز جو تھیں وہ اس سے زیادہ تھیں. 2018 کے اندر قریب ریجیکشنز تھیں, کوئی 2-3% کا فرق تھا, اور 18 کے اندر قریب تھیں, اور 2013 کے اندر اس سے زیادہ ریجیکشنز 14%, 14.6% زیادہ ریجیکشنز تھیں. اب اس کو کیسے پورٹرے کیا گیا, اب اس کے اوپر کیسے سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بیڑا غرق کر دیا, جی ہمیں تو خیبر پختونخوا کے اندر سے نکال دیا گیا, اتنے ہمارے ریجیکشن ہو گئے, اتنی ریجیکشن ہو گئے. اچھا اب ٹریبیونلز بھی موجود ہیں, اس کے آگے ہائی کورٹس موجود ہیں, پھر سپریم کورٹ تک معاملات موجود ہیں. آپ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے کیسز جو ہے کروائیں. تو یعنی گھبرانے والی بات کوئی نہیں. جو لیکن جس طرح پورٹرے کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ بڑے صحافی صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ویپنائز کر دیا انہوں نے اپنا, جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو بیانیاں دے رہے ہیں اس کو بطور ایک ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, اس کو ویپنائز کر دیا. تو دوسری یا تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیکھ نہیں پا رہی ہیں, یا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیکھنے کا موقع نہیں ہے. یعنی کہ جو کمیونیکیشن کے نئے ٹولز ہیں ان کو نئی دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ ایز اے ویپن استعمال نہیں کر رہی, ویپن استعمال نہیں کر رہی ہیں, اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کیا اچھا نہیں, میرے خیال میں دیکھیں جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو دیگر پارٹیز نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی انہیں ضرورت نہیں ہے. ایک بہت اچھا موقع ملا سپریم کورٹ میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لائیو اس کی دی ہے کوریج ساری جو سماعت ہو رہی تھی, وہاں پہ انہوں نے یہ بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ آپ کے پاس یہ فورم موجود ہے, اب وہاں پر جائیں اور آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور کتنے کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کے پروپیگنڈا کے ساتھ الیکشن نہیں جیتے جا سکتے. الیکشن فائنلی جب کیمپین پراپر شروع ہوگی وہ پرفارمنس کی بیس پر ہوگی کہ آپ نے اپنے اپنے دور حکومت میں کیا پرفارم کیا, اور آپ اس سے پہلے کیا پرفارم کر چکے ہیں, اور آئندہ کیا آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے. اگر یہ ایجنڈا لے کے چلیں گے کہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ الیکشن کسی ہوا کی بنیاد کے اوپر لڑا جاتا ہے کہ فلانے دی ہوا بن گئی, ہوا بن گئی. ہاں تو یہ ہوا تو اسی طرح ہی بنتی ہے, کیوں فیصل صاحب؟ اب میرے خیال میں دیکھیں یہ ہوا نیگیٹو چیز میں کیا ہوا بنائیں گے, وہ 2-3 چیزوں کے اوپر آپ نیریٹو بلڈ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے اندر تو حکومتیں جو ہیں 3 سال کا تو پرائم منسٹر ہوتا ہے. ماضی سے ہم نے یہی سیکھا نا, 3-3.5 سال کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. پرائم منسٹر اس کی کی پرفارمنس ٹینیور نہیں ہوتا, پارلیمنٹ کا ٹینیور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک گورنمنٹ, آپ کو پتہ گورنمنٹس بھی ختم کی گئی ہیں نا یہاں پہ, وہ تو اب یہ پورے ہونے شروع ہو گئے ہیں, ان کے دورانیے جو ہیں وہ مدتیں پوری کر لیتے ہیں. تو آپ کو پرفارمنس اپنی بتانی پڑے گی لوگوں کو. ایک اور آپ بات کر رہے تھے, دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے نا لوگوں کی بڑی خاص قسم کی ایک اٹیچمنٹ ہے لیڈران سے, خاص طور پر یہ سب مانتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ بے نظیر صاحبہ ہوں, یا ان کے بیٹے ہوں, یا سابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں. پاکستان کے اندر لوگوں کی ایک خاص طرح کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو اس اٹیچمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس میں جو ماضی کے اندر کس کے ساتھ کیا ہوا, ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ماضی کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں یا نہیں دیکھے جاتے. اگر تو آپ ڈیلیبریٹلی ماضی کو سامنے نہیں لے کے آ رہے, اس پورے ماضی کی تصویر نہیں دکھا رہے, ایک پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ دکھائے, دوسری پارٹی کو مخمصے کا شکار ہے کہ ہم دکھائیں یا نہ دکھائیں, بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. وکٹم ہوڈ کا جو کارڈ ہے پاکستان کی سیاست میں, وہ بہت بڑا کارڈ ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں اسی طرف ہی آ رہا تھا, وکٹم ہوڈ والا جو کارڈ ہے, آج کی تاریخ تک تحریک انصاف کے پاس بلا نہیں ہے, اس کا انتخابی نشان نہیں ہے,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انتخابی نشان ہو یا نہ ہو. اچھا اس میں غلطی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ وہ اپنا لا جو پروسیجر تھا وہ 2021 میں پورا کر لیتے یار, تب تک حالات سب سے اچھے زیادہ وکلاء کی تعداد اس پارٹی میں ہے. اور اس بظاہر کا یہ چیئرمین لگ رہا ہے جو کہ ہے وہ بھی وکیل. وہ سارے جو ہیں وہ فوکس ان کا الیکشن لڑنے پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے معاملات ٹھیک کی جائیں. کل بھی جو الیکشن لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو کل کیس لگا ہوا تھا وہاں بھی بظاہر لگا کہ لطیف خسرو صاحب پریپیئر نہیں تھے, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. ایک ان کے پاس الیکشن کمشنر کا لیٹر تھا جس کی بنیاد پہ نوٹس ہو گیا آئی جی اور چیف سیکرٹری کو, ادروائز بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ان کا جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے وہ ڈسمس ہونے جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے ان کی. لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ وہ وکٹم کارڈ اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ بک رہا ہے, دوسری طرف سے مخالف کوئی نیریٹو ہے نہیں. تو نواز شریف صاحب فیصل صاحب وکٹم کارڈ کھیل سکتے ہیں کوئی؟ نواز شریف صاحب کے لیے بہت مشکل ہے وکٹم کارڈ کھیلنا. وہ اپنا وکٹم کارڈ جو ہے میرا خیال ہے لنڈن میں کسی سیف میں تالے میں چابی میں رکھ کر آئے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے ایک دو دفعہ, انہوں نے باتیں دہرائی ہیں, لیکن وہ جو اس کے اندر دیکھیں ریٹرک جو ہے نا پالیٹکس کے اندر, آرٹ آف ریٹرک, ایک چیز کو آپ بار بار ایفیکٹولی کہنا, بار بار دہراتے ہیں آپ. صحیح. نواز شریف صاحب نہیں کر پا رہے, نہیں کیا انہوں نے. نور اللہ اچھا صاحب وکٹم کارڈ آخری میرا خیال ہے وکٹم کارڈ کی بجائے پرفارمنس کی بیس پہ نواز شریف صاحب کے پاس بتانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. موٹر ویز ہیں, میٹرو بسز ہیں, اورنج ٹرین ہے, ایٹمی دھماکے ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, معاشی ترقی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس اپنے پاس بتانے کے لیے ہے کہ ہم نے تھر میں کیا کیا کام کیے ہیں, ہم نے NICVD بنا دیا ہے, ہم نے گمبٹ میں بنایا ہے, ہم نے تعلیمی معیار کو بہتر بننے کے لیے کام کیا ہے. کے پاس کام دکھانے کے لیے نہیں ہے, وہ صحت کارڈ وہ دکھا دیں گے لا کے. صحت کارڈ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا, لیکن وہ اس کو اون کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا یہ کیا. پیپلز پارٹی جو ہے ہاسپٹلز کے اوپر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بہت سی چیزیں ہیں. اچھا اور انہی چیزوں پر ہونا چاہیے, پازیٹیولی دیکھیں تو انہی چیزوں پر بات ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کا لاسٹ الیکشن جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نے جیتا؟ پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر جیتا یا نیریٹو کی بنیاد کے اوپر؟ چلیں یہ اس کا اب ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے تو بحث جو تھی وہ ذرا ٹھیک طرف جا رہی تھی کہ وقت ختم ہو گیا. تو کل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.